الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال. القلوب له مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة بن عبيد الله في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وزبير بن العوام في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد أبو الأعور في الجنة. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم الغالبون ألا إن حزب الله هم المفلحون أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. پچھلے ایک دو جمعوں سے سیرت کے اس وقت کا تذکرہ چل رہا ہے جس میں آپ علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور نبوت مل جانے کے بعد لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کی ابتدا کی. تو اس میں کچھ لوگ پہل مسلمان ہوئے جن کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے. سبقت لے جانے والے اور پہل اول کہتے ہیں پہلے کو، پہل مسلمان ہو جانے والے لوگ. پچھلے جمعے پہ ان میں سے دو کا تذکرہ ہوا. ایک طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے اور بڑے جری قسم کے صحابی، اور یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے داماد بھی ہیں. ان کے اسلام لانے کا قصہ میں پہلے سنا چکا ہوں کہ کیسے مسلمان ہوئے. ان کے جو والد ہیں وہ ان کو چٹائی میں لپیٹ کے دھونی دیتے تھے جب یہ مسلمان ہو گئے کہ کسی طرح دھوئیں سے اس کا سانس بند ہو تو اس اذیت میں آ کے اپنا اسلام چھوڑ دیں. لیکن انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا. صحابہ میں یہ صاحب الاحد کے نام سے مشہور ہے، احد والا آدمی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کانا یوم احد کلہ لطلحہ بن عبید اللہ. غزوہ احد کا دن سارا کا سارا طلحہ بن عبید اللہ کا ہے. جب یہ کفار کی طرف سے خبر پھیلی کہ حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا اور آپ شہید ہو گئے اور آپ زخمی ہو کے بے ہوش ہو کے گر چکے تھے پتھر لگنے کی وجہ سے، تو انہوں نے حضور کو اٹھایا اپنے کندھوں پہ اور دوڑ لگائی. جب دوڑ لگائی پیچھے احد تھا، احد کی طرف بھاگے تو کافروں کی پوری جماعت کٹھی ہو کے آئی. تو یہ اچھے تیر انداز تھے، انہوں نے رکھ کے ان کے تیر لگائے نشانوں پہ، ان کو تتر بتر کیا. حضور کو پھر کندھوں پہ اٹھایا، پھر اوپر کی طرف دوڑ لگائی. جب تھوڑا اور اوپر کو گئے وہ پیچھے سے اکٹھے ہو کے دوبارہ آئے. انہوں نے پھر حضور کو ایک جگہ بٹھایا، پھر تیروں سے ان کا مقابلہ کیا. پھر ان کے بعد تیر ختم ہو گئے اور یہ یوں ہی چلتے رہے کہ جب جماعت آتی ان کی حملے کے لیے تو یہ آپ کو بٹھاتے اور تیروں سے ان کا مقابلہ کرتے تھے. اور جب وہ تتر بتر ہوتے
بکھر جاتے ادھر ادھر ہو جاتے ان کے تیروں سے بچنے کے لیے، تو یہ آپ کو اٹھاتے اور پھر احد کی چڑھائی انہوں نے چڑھنا شروع کی کہ تھوڑا اوپر جا کے وہاں حضور کو آرام کروائیں اور کو جو بھی صورت ہو زخمی ہونے کی حالت میں وہ کی جائے۔ تو جب ان کے تیر ختم ہو گئے اور پھر جماعت کٹھی ہو کے آئی، تب انہوں نے یہ تھوڑے اوپر جا چکے تھے تو انہوں نے نیچے سے تیر مارنے شروع کیے، تو یہ اپنے ہاتھوں سے آنے والے تیروں کو روک رہے تھے، ہر آنے والے تیر کو یوں ہاتھ سے روک لیتے تھے، تو ان کے ہاتھوں پہ تیر لگ کے ایک ہاتھ پورا شل ہو گیا، تو ایک ہاتھ ان کا معذور تھا، ساری زندگی معذور رہا۔ تو پھر انہوں نے حضور کو اٹھایا، پھر اوپر دوڑ لگائی، تو جب ہاتھ بھی بالکل زخمی ہو کے ختم ہو گیا تو یہ پورے ہی آپ علیہ السلام پہ یوں آپ کو بیچ میں لے گئے تو اوپر جھک جاتے تھے اور اپنی کمر پہ آنے والے تیروں کو کھانا شروع کیا، تو ان کی کمر بھی ساری تیروں سے بھر گئی زخمی۔ تو آپ نے فرمایا وجبت لک یا طلحہ، وجبت لک یا طلحہ، طلحہ تیرے لیے جنت واجب ہو گئی، طلحہ تیرے لیے جنت واجب۔ یہ جب رکھتے تھے آپ کو بٹھاتے تھے تو آپ فرماتے تھے وجبت لک یا طلحہ، جب اٹھاتے تھے آپ فرماتے تھے وجبت لک یا طلحہ۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ دوسرے ہیں سعد بن ابی وقاص، جن کا پچھلے جمعے میں نے ذکر کیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بھی یوں ہی ہوا، جب وہ مسلمان ہوئے۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام میں تیر چلایا، سب سے پہلا تیر چلانے والے یہ سعد بن ابی وقاص ہیں، اور یہ بنو زہرہ کے خاندان کے ہیں۔ قریش کی ایک شاخ ہے بنو زہرہ، جن سے حضور علیہ السلام کی والدہ آمنہ تھی، آمنہ کا تعلق بنو زہرہ سے تھا، اس لحاظ سے یہ ننہالی ہونے کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے ماموں کہلاتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کئی دفعہ فرمایا، یہ میرا ماموں ہے، کوئی ہے جس کا اس طرح کا ماموں ہو تو لے کے آؤ، سعد کو فرماتے تھے۔ اور احد والے دن انہوں نے بہت تیر، اصل میں ان کا کاروبار ہی تیر بنانے کا تھا، تیر بناتے تھے اور تیر بیچتے تھے، تو تیر اندازی کی بڑی مہارت تھی۔ تو آپ نے احد کے دن ان سے فرمایا ارمی یا سعد فداک ابی و امی، ارمی یا سعد فداک ابی و امی، سعد تیر مارو تجھ پہ میرے ماں باپ فدا ہو، سعد تیر چلاؤ تم پہ میرے ماں باپ قربان ہوں۔ آپ کی عموماً عادت تھی، یا فرماتے تھے فداک ابی، تیرے پہ میرا باپ قربان ہو، یا فرماتے تھے فدت کا امی، میری ماں تیرے پہ قربان ہو۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کے لیے دونوں کو جمع فرمایا اور کہا میرے ماں باپ دونوں تیرے پہ قربان ہو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے، انہوں نے گھر میں آ کے والدہ کو بتایا کہ میں کلمہ پڑھ چکا ہوں اور میں محمد کو رسول مان چکا ہوں اللہ کا، اور میں بتوں کا انکار کر چکا ہوں۔ تو ان کی ماں نے کہا کیا تمہارے دین میں ماں باپ کے لیے اچھا سلوک نہیں ہے؟ میں کہا بالکل ہے۔ کہا اگر ہے تو پھر تمہیں میرا کوئی خیال نہیں؟ کہا میرے ساتھ ایمان لے آؤ، مجھے کوئی انکار نہیں، میں جیسے پہلے آپ کی فرما برداری پہ تھا میں ایسے ہی کرتا رہوں گا۔ وہ کہنے لگی نہیں، تجھے اپنا دین چھوڑنا پڑے گا، اگر میری فرما برداری کرنی ہے تو دین چھوڑنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا اماں جان میں دین نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کہنے لگی اچھا اگر تو دین نہیں چھوڑتا تو میں قسم کھاتی ہوں نہ آج کے بعد کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ کسی سائے میں بیٹھوں گی۔ مکے کی تیز دھوپ ہوتی تھی، گرم تپش والا سورج ہوتا تھا، اس میں باہر بیٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، نیچے گرم تپتی ریت ہے، اس کی بھی ہیٹ ہے، پتھر بھی گرم ہے، ان کی بھی ہیٹ ہے، تو مکے میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو کہنے لگی میں دھوپ سے چھاؤں میں بھی نہیں جاؤں گی، کھاؤں گی بھی کچھ نہیں، پیوں گی بھی کچھ نہیں۔ تو یہ کہنے لگے اماں جان آپ کی ایک جان ہے، اگر آپ کی 100 جانیں بھی ہیں، بعض روایات کے مطابق اگر آپ کی 1000 جانیں بھی ہوں اور وہ سب نہ کھانے اور پینے کی وجہ سے چلی جائیں
یہ تو ممکن ہے، لیکن سعد اب اپنے دین سے واپس ہو جائے، یہ نہیں ہو، یہ نہیں ہو۔ تو یہ جب انہوں نے یہ کہا اور ماں نے یہ سنا کہ یہ تو ہلنے والا نہیں ہے، تو ماں خود ہی اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئی۔ اب ماں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، دیکھو یہ تمہارا بھائی عامر، ان کے ایک بھائی عامر ہیں، سعد بن ابی وقاص کے ایک بھائی عامر بن ابی وقاص، کہا یہ دیکھو عامر کو، تمہارا بھائی ہے، میرا خیال کرتا ہے، اس نے تو دین نہیں چھوڑا۔ اور تانے دینا شروع کیے، عورتوں میں یہ عادت ہوتی ہے چبھتی باتیں لگانے کی۔ تو انہوں نے کچھ دن سنا، جو پھر برداشت ہوتی ہے نا، ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد بندہ کی بس ہو جاتی ہے، تو سن کے نا انہوں نے گھر ہی چھوڑ دیا، اگر میں گھر ہی نہیں جاتا۔ باہر کبھی کسی کے ہاں مہمان ٹھہر گئے، کبھی کسی کے ہاں مہمان ٹھہر گئے، کبھی کسی سے کچھ کھا پی لیا، کبھی کہیں رہ لیا، کبھی کہیں رہ لیا، یوں گزارا کرنے شروع کرتی ہے۔ تو کچھ عرصہ تک ماں نے یوں دیکھا، پھر ماں نے پیغام بھیجا کہ ہمیں لوگوں کے مہمان بن کے شرمندہ نہ کرو، گھر واپس آ جائے۔ جب یہ سعد بن ابی وقاص گھر واپس آئے تو بھائی سے ملاقات ہوئی، عامر بن ابی وقاص سے، کہا کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے اپنی پوری کہانی سنائی کہ یہ ہوا ہے، وہ بھی مسلمان ہوا، عامر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہوا۔ تو ماں نے جب دیکھا کہ یہ دونوں میرے ہاتھ سے تو گئے، تو پھر ماں نے کہا اچھا جو تمہارا دین ہے تم اس پہ چلتے رہو، مجھے نہ تنگ کرنا، میں اپنے دین پہ رہوں۔ یہ کچھ قریشی افراد کا میں نے آپ کو قصہ سنایا جو شروع میں ایمان لائے اور سابقین میں سے ہیں، اولین میں سے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ غیر قریش میں سے بھی مسلمان ہوئے اور وہ بھی سبقت کرنے والوں میں ہیں اور اولین میں سے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے صحابی، اس وقت بچے تھے، چھوٹے بچے تھے جب مسلمان ہوئے، لیکن صحابہ میں مرتبے کے لحاظ سے بہت بڑے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس چیز پہ عبداللہ بن مسعود میری امت کے لیے راضی ہو جائے اس پہ اللہ بھی میری امت کے لیے راضی، اور جس چیز پہ ابن مسعود، عبداللہ بن ابن مسعود، جس چیز پہ میری امت کے لیے متفق اور راضی نہ ہو، اللہ بھی میری امت کے لیے اس چیز پہ متفق اور راضی نہیں ہے۔ اتنے بڑے آدمی تھے یہ، اپنے باپ کی بجائے ماں کی نسبت سے مشہور تھے، ان کو ابن عبد کہا جاتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا ان اللہ یرضی لامتی ما یرضی لہ ابن عبد، یہ جو ابن عبد ہے، یہ جس چیز پہ میری امت کے لیے راضی ہو جائے اللہ اس پہ راضی ہو جائے۔ مطلب یہ تھا کہ جس چیز کو عبداللہ بن مسعود بتائے کہ یہ جائز ہے وہ اللہ کے ہاں بھی جائز ہے، اور جس چیز کو عبداللہ بن مسعود بتائے میری امت کے لیے کہ یہ ناجائز ہے تو وہ میری امت کے لیے اللہ کے ہاں بھی ناجائز ہے۔ اتنا بڑا آدمی تھا۔ یہ فرماتے ہیں میں اپنے مالک کی بکریاں چلا رہا تھا، تو بکریاں چراتے چراتے بکریاں چر رہی ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ میرے پاس سے گزرے، بھوک لگی ہوئی تھی یا پیاس تھی، تو آپ نے فرمایا ابن عبد کچھ کھانے کو تیرے پاس ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ کہا پینے کو ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا یہ بکریاں تیرے پاس ہیں، لاؤ کسی کا دودھ نکال کے پیتے ہیں۔ کہنے لگے انما انا امین، مجھے تو یہ بکریاں امانت کے طور پہ دی گئی ہیں، اس لیے مجھے یہ اجازت نہیں ہے کہ میں اس بکری میں سے کسی کا دودھ نکال کے استعمال کر لوں یا کسی کو پلا سکوں۔ اچھا یاد رکھو، اللہ جب کسی کے لیے ہدایت لکھتا ہے نا، یا کسی کے لیے اپنا قرب لکھتا ہے یا کسی کو اپنا تعلق دیتا ہے تو اس کے پیچھے نا کوئی بڑی زبردست صفت ہوتی ہے، بھلے وہ حالت کفر میں ہو۔ وہ صفت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کو پسند ہوتی ہے، جس پہ اللہ چناؤ کر لیتے ہیں اور انتخاب کر کے اس کو
باقی لوگوں سے جدا کر دیتے۔ تو ان میں یہ امانت کی صفت تھی کہ یہ کفر میں ہونے کے باوجود اپنے مالک کی بکریوں کی اتنی حفاظت فرماتے تھے کہ ان بکریوں میں سے کبھی خود بھی دودھ استعمال نہیں کیا، کفر پہ رہتے، اتنی امانت داری تھی ان میں۔ شاید اللہ نے اسی کو چناؤ کا اور انتخاب کا کوئی وجہ بنا لی، تو آپ نے فرمایا اچھا تو ایسے کرو، تمہارے ریوڑ میں کوئی ایسی بکری ہے جس کا دودھ نہ ہو، چھوٹی عمر کی ہو؟ کہا بالکل ہے۔ تو ایک بکری پکڑ کے لائے جس کے تھن ہی ابھی اپنی جگہ سے نہیں نکلے تھے، بہت چھوٹی عمر کی تھی۔ کہا یہ ہے، اس کا ابھی دودھ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ تو آپ نے وہ بکری پکڑی اور اس کی دودھ والی جگہ پہ یوں ہاتھ پھیرا تو اس کے ایک دم تھن بھی بن گئے اور وہ دودھ سے لبریز ہو کے بھر بھی گئے۔ معجزہ تھا۔ تو آپ نے وہ دودھ لگا لاؤ برتن لاؤ، تو برتن دیا انہوں نے، تو انہوں نے فوراً دودھ نکالا، دودھ نکال کے پھر آپ نے حضرت ابوبکر کو پلایا، پھر عبداللہ بن مسعود کو پلایا، اور پھر آپ نے خود اس کو پیا اور نوش فرمایا۔ اور اس کے بعد آپ نے یوں تھن پہ دوبارہ ہاتھ پھیر کے کہا اقلس، واپس چلے جاؤ، تو تھن واپس غائب ہو گئی، جیسے بکری کے تھے ہی نہیں۔ تو انہوں نے جب یہ معجزہ دیکھا تو انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ آپ علیہ السلام کے سفر حضر کے ساتھی، آپ ان کی بڑی قدر فرماتے تھے۔ یہ نا اپنے جسم میں ذرا کمزور تھے، پتلے تھے، دبلے، تو حضور تو صحابہ ان کا اکثر مذاق بناتے تھے، شغل لگاتے تھے، چھیڑتے تھے ان کو۔ آپ ان کی بڑی قدر فرماتے تھے۔ جب آپ نے سفر میں ہونا، قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں، نہانے کا کوئی تقاضا ہے، تو آپ ان کو فرماتے تھے چادر کر لو تو میں نہا لوں۔ تو ان کے ذمے تھا کہ یہ چادر کا پردہ کرتے تھے اور آپ غسل فرماتے تھے، اور نکلتے ہوئے تیل، کنگا، سرما، شیشہ یہ حضور کا ان کے ذمے ہوا کرتا تھا، اور لیٹنے کے لیے بستر لگانا، بستر اٹھانا یہ بھی ان کے ذمے ہوا کرتا تھا۔ اور آپ نے ان کو اجازت دے رکھی تھی جب تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے کہ یہ گھر میں آ بھی سکتے تھے، جا بھی سکتے تھے، ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی، چھوٹے تھے ویسے بھی عمر۔ انک غلام معلم، یہ کہا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں اللہ مجھے علم دے۔ آپ نے فرمایا اللہ تجھے علم دے، تو ایک علم دیا ہوا غلام، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ۔ تو یہ قریش میں سے نہیں ہے، غیر قریش میں سے، بنو ثقیف سے ان کا تعلق ہے۔ ثقیف والے وہ ہیں، وہ طائف میں جنہوں نے پتھر مارے تھے، ان سے ان کا تعلق بنتا ہے جا کے۔ اسی طرح غیر قریش میں ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ ان کے اسلام کے متعلق آتا ہے کہ یہ 5ویں آدمی ہیں جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے، سابقین الاولین میں ان کا 5واں نمبر ہے۔ یہ قبیلہ غفار میں رہتے تھے، مکے سے کافی دور ہے، مدینہ کے قریب جگہ بنتی، وہاں رہتے تھے۔ ان کو اطلاع پہنچی کہ ایسے ایسے مکے میں کوئی بندہ ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے پاس وحی آتی۔ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے سے پہلے اور آپ علیہ السلام کی نبوت مل جانے سے پہلے یہ نا اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے یہ بتوں شتوں والا کام ہے، نہیں ہے، بیکار ہے، دل نہیں مانتا۔ تو یہ اپنے تئیں جیسے ان کو بن پڑتی تھی یہ عبادت کرتے تھے، اور ان کی عبادت اکثر ہماری نماز سے ملتی تھی، لیکن ان کو نہ نماز کا پتہ تھا، ظاہر ہے اس وقت تو کوئی شریعت نہیں تھی، نہ کوئی نبی تھا، اور نہ ان کو کوئی طریقہ عبادت مستقل معلوم تھا جس کے تحت یہ عبادت کرتے، بس یہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، کبھی ذکر کر لیا، کبھی کچھ کر لیا، کبھی کچھ، جو ان کی سمجھ میں آتا تھا ویسے ویسے ہی بات۔ 3 سال تک، نبوت آنے سے 3 سال پہلے تک
یہ ابو ذر یوں ہی عبادت میں لگے رہے کہ میں بس اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کی عبادت، کیونکہ وہ دین ابراہیمی سے کچھ نہ کچھ چیزیں آ رہی تھیں اور وہ پتہ نہیں تھا کہ وہ ہے کیا، زمانہ گزر گیا تھا۔ تو ان کو پتہ چلا کہ مکے میں کوئی بندہ ہے اور اس نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ کہتا میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے پاس آسمان سے وحی آتی۔ تو یہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، کسان تھے۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو کہا، ان کا نام انیس، بعض روایات میں انیس ہے اور بعض میں انیس ہے، ان کے چھوٹے بھائی ہیں انیس الغفاری رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو کہا میں مصروف ہوں، ایسے کرو، یہ وادی کی طرف، اذهب الى هذا الوادی، یہ مکے والی وادی کی طرف جاؤ، وَأَعْلِمْ لِي عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ مِنَ السَّمَاءِ، یہ مکے کی طرف جاؤ اور اس شخص کا پتہ کرو جو کہتا ہے میں نبی ہوں اور میرے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، اور مجھے خبر لا کے دو کون ہے وہ، کیا کہتا ہے۔ تو وہ چھوٹے بھائی تھے، وہ چلے گئے، وہ مکے میں گئے، انہوں نے ادھر ادھر تعارف کیا، پتہ کیا، تو کوئی حضور سے ڈائریکٹ ملاقات ہو نہیں سکی۔ تو جو لوگوں نے بتایا وہ اتنا بتایا کہ وہ اچھی باتیں بتاتے ہیں، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور وہ بتوں کی پوجا کرنے سے روکتے ہیں، اور انہوں کوئی ایسا کلام پڑھتے ہیں جو شعر و شاعری نہیں ہے۔ یہ موٹی موٹے سے خد و خال لوگوں نے ان کو بتا دی، خود ملاقات ہوئی نہیں، اور مکے میں فضا اور ماحول ایسا تھا کہ حضور سے کو مل بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ مشہور کیا ہوا تھا جو اس کو ملے گا اس پہ محمد جادو کر دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور دشمنی پڑ جاتی تھی، لوگ پیچھے پڑ جاتے تھے۔ تو یہ نا ڈرتے ڈرتے چپ ہو کے جتنی کی خبر ملی لے کے واپس آ گئے، اور آ کے ابو ذر سے کہا یأمر بمکارم الاخلاق، وہ بندہ نا اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے، وَكَلَامًا لَيْسَ مِنَ الشِّعْرِ، اور ایسے کلام پڑھ کے سناتا ہے جو شعر نہیں ہے۔ وہ اتنی بات کی کہ مجھے اب تک ان کا یہی تعارف ملا ہے، باقی میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ آپ علیہ السلام چھپ کے رہتے تھے، پوشیدہ، علی اعلان، ابھی نہ نبوت کے اعلان کا حکم تھا اور نہ دعوت دینے کا ابھی کوئی ایسا راستہ تھا۔ تو انہوں نے کہا ما شفیتنی انیس، میرے دل کو تسلی نہیں ہوئی تیرے جواب سے، ایسے کر یہ میرا کام تو سنبھال، اب میں خود جاتا ہوں۔ تو یہ غفار سے چلے اور مکے آ گئے۔ مکے میں آ کے یہ حرم میں بیٹھ گئے۔ اب ڈرتے ہوئے کسی سے بات بھی نہیں کرتے کہ آگے سے کوئی پکڑی نہ لے کہ تو کیوں آیا ہے۔ تو سارا دن یوں ہی انتظار میں گزر گیا، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ بیٹھے ہیں کہ کیا کروں سمجھ نہیں آ رہی۔ شام ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آخری شخص ہیں جو طواف کر کے واپس جا رہے تھے۔ تو حضرت علی نے دیکھا ایک بندہ ہے اور مسافر ہے، تو پتہ نہیں کون ہے، تو ان سے تعارف نہیں کیا کہ تم کون ہو یا کدھر سے آئے ہو یا تمہارا کیا کام ہے، تم یہاں کیوں رکے ہوئے ہو۔ یہ کافی دیر انتظار سارا دن کرتے کرتے نا ایک جگہ لیٹ گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آ کے ان کو اٹھایا، کہا مجھے تم مسافر لگتے ہو، چلو میں تمہارا کچھ مہمانی کر دوں گا، میرے پاس قیام کرو۔ حضرت علی ان کو لے کے گھر آ گئے۔ نہ انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو، نہ انہوں نے بتایا میں کیوں آیا ہوں، اور یوں ہی رات گزر گئی، صبح ہو گئی۔ حضرت علی اپنے کاموں پہ نکل گئے، یہ پھر اٹھے اور حرم میں آ کے پھر بیٹھ گئے۔ پھر ہمت نہ ہوئی کہ کسی سے پوچھوں کہ بھائی وہ کون ہے، میری بات کرواؤ، میں ملنا چاہتا ہوں، وہ نبی کدھر ہے، کیا بات کرتا ہے۔ سارا دن یوں ہی گزر گیا، اور شام ہوئی اور پھر وہی ہوا، حضرت علی نے دیکھا ایک بندہ ہے لیٹا ہوا ہے اور اسی جگہ پہ لیٹا۔ تو حضرت علی آئے، کہا اما آن للرجل، ابھی اس بندے کے لیے وقت نہیں آیا، ان یعلم منزلہ، کہ اس کو اپنی منزل پتہ چل جائے کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں ابھی میرا کام نہیں ہوا۔
حضرت علی نے پھر پکڑا، گھر لے گئے، پھر مہمانی کی رات گزار دی، کھانا پینا دے دیا، گزر گئی رات۔ صبح یہ اٹھے، پھر حرم میں آ گئے۔ جب تیسرا دن بھی یوں ہی ہوا اور تیسرے دن شام کو یہ اسی طرح تھک کے لیٹے تو حضرت علی تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا کہ اما آن للرجل ان یعلم منزلہ، ابھی مسافر کو اپنی منزل نہیں ملی؟ تو یہ کہنے لگے جی ابھی نہیں ملی۔ حضرت علی نے پکڑا، پھر گھر لے گئے۔ گھر لے کے گئے تو حضرت علی نے فرمایا میرے بھائی ناراض نہ ہونا، 3 دن ہو گئے میں آپ کو یوں ہی دیکھ رہا ہوں، آپ اجنبی ہو کے حرم میں پڑے رہتے ہو، مجھے بتاؤ بات کیا ہے، ممکن ہے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ انہوں نے کہا پہلے تم قسم کھاؤ کہ تم صرف مجھے میرے مسئلے کا حل بتاؤ گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرو گے۔ ان کو ڈر تھا کہ کہیں یہی چڑھائی نہ کر دے میرے۔ تو حضرت علی نے فرمایا بھائی میں قسم کھاتا ہوں میں صرف تمہیں تمہارے مسئلے کا حل بتاؤں گا اور میں تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ میں ایسے ایسے اس بندے کی تلاش میں آیا ہوں اور مجھے پتہ چلا یہاں ایک نبی ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا تجھے مبارک ہو، تجھے خوشخبری ہو، تو صحیح جگہ پہ آیا۔ کہا صبح میں جاؤں گا محمد سے ملنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم میرے پیچھے پیچھے آنا۔ فَإِذَا رَأَيْتُ شَيْئًا خِفْتُ عَلَيْكَ، اگر مجھے کچھ ایسا لگا کہ کہیں یہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے اور کوئی تجھے پہچان نہ جائے، یا تو میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اور کوئی ہمیں پہچان نہ لے کہ ہم دونوں اکٹھے جا رہے ہیں، تو میں جھک کے اپنا تسمہ ٹھیک کرنے بیٹھ جاؤں گا، اور بعض روایات میں میرے ہاتھ میں یہ ڈول ہے، میں یہ پانی گرا دوں گا اور اپنا ڈول اٹھانے کے لیے رک جاؤں گا، تو میرے پیچھے رکنا نہیں، تو چلتے رہنا، تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ علی اور یہ بندہ کہیں اکٹھے جا رہے ہیں۔ یہ اس طرح کا ماحول تھا مکے میں، فضا یہ تھی کہ ہر بندہ ڈر رہا تھا کہ اس کا یہ ثابت ہو جائے کہ اس کا کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب دیکھو علی شیر خدا ہے، علی کیا ہے؟ شیر خدا ہے۔ ان سے زیادہ جرت کسی میں ہوگی؟ ان سے زیادہ بہادر اور شجاع کوئی ہوگا؟ لیکن حالات کو دیکھ کے چلا جاتا ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں ایسی تیسی ہمیں کو روک کے دکھائے نہیں، کہتے ہمارے پاس حق ہے، مولوی صاحب حق کو چھپایا نہیں جاتا، ایسی تیسی ہمیں کو روک کے دکھائے۔ حالات کے مطابق چلنا عقل مندی ہے۔ لوگ اس کو اپنی بہادری سمجھتے ہیں، جی میں تو کھل کے گل کر دینا، ہر جگہ کھل کے بات کرنا کوئی بہادری نہیں ہے۔ ہر جگہ کھل کے بول دینا، ماحول اور چیزوں کو نہ دیکھنا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ چونکہ ماحول نہیں تھا تو حضرت علی نے فرمایا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، لیکن جب مجھے کہیں خوف ہوگا کہ ہمیں کوئی پہچان لے تو میں وہیں تسمہ ٹھیک کرنے بیٹھ جاؤں گا، تم چلتے رہنا، رکنا نہیں، تاکہ ہمیں کوئی پہچانے نہیں، اور اگر میں چلتا رہا تو میرے پیچھے آتے رہے۔ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک، یہ پیچھے چل پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو لے کے حضور کے پاس پہنچے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں بتوں کی پوجا کی انکار کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کو ایک ماننے کی دعوت دیتا ہوں، اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم مجھے اللہ کا رسول مانو۔ انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا مسلمان۔ آپ نے فرمایا ابھی اپنے ایمان کو چھپا کے رکھو۔ دیکھو لوگ کہتے ہیں جی کیسی بات کرتے ہو والی صاحب، حق ہے ہم کیسے چھپائیں؟ ایمان والا حالات اور ماحول کو دیکھ کے چلتا ہے۔ یہ اب چیزیں کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، ہر جگہ ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی، ہر جگہ حق کے اظہار کی نہیں ہوتی۔ اس پہ کہیں انشاءاللہ تسلی سے بات کریں گے، اب تو وقت ختم ہو رہا۔ تو آپ نے فرمایا ابو ذر اپنے ایمان کو چھپا کے رکھو، ارجع الی قومک واخبرہم، اپنی قوم واپس چلے جاؤ اور ان کو یہ جو قصہ ہوا ہے یا جو تم ایمان لائے ہو یا تم نے کسی نبی سے ملاقات کی اس کی خبر کر دینا۔ فَإِذَا جَاءَكَ الْخَبَرُ فَأْتِنِي، جب تمہیں ہمارے غلبے کی خبر مل جائے کہ ہم غالب آ گئے ہیں اور اب ہم مضبوط ہو گئے، پھر اپنی قوم کو میرے پاس لے کے آنا اور پھر تم سب کو میں کلمہ پڑھا کے مسلمان کروں۔ یہ اپنی قوم
نا انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، میرا اتنا بڑا ایمان کا اللہ نے میرے پہ فضل کیا ہے، میں کیسے ممکن ہے چھپ چھپا کے چلا جاؤں؟ اب تو میں کھل کے اظہار کر کے جاؤں گا ایسی تیسی۔ آپ نے منع فرمایا، آپ نے کہا ابو ذر یہ نہ کرو۔ کہا رسول اللہ نے، وہ اندر حرارت تھی، یہ اٹھ کے حرم میں آئے، انہوں نے آ کے کہا اشہد اللہ، اعلان کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ جیسے ہی یہ اعلان کیا، کہتے ہیں قریش میرے پہ یوں ٹوٹ کے پڑے جیسے کسی بکری پہ بھیڑیے پڑتے ہیں، اور اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ زخمی کر دیا، خون بہنا شروع ہو۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے، حضرت عباس نے کہا او خدا کے بندو اس کو کیوں مارتے ہو؟ یہ غفار کے قبیلے سے ہے، تم نے تجارت کے لیے شام نہیں جانا، یہ راستے میں پڑتا ہے اس کا قبیلہ، یہ تمہیں روک لیں گے تو تجارت کیسے کرو گے؟ تو پھر سب نے چھوڑ دیا، تو یہ واپس ہو گئے، اپنی قوم میں گئے، جا کے اپنی بات بتائی۔ ان کے بھائی تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے، انیس، ان کی والدہ کو پتہ چلا، وہ بھی فوراً کلمہ پڑھ گئی، آدھا قبیلہ بھی فوراً مسلمان ہو گیا، اور باقیوں نے کہا ہم کلمہ ضرور پڑھیں گے لیکن جب تک نبی سے مل نہیں لیتے تب تک نہیں پڑھیں گے۔ پھر وہ مکے کے 13 سال گزرے ہیں اور ہجرت ہوئی ہے، اور ہجرت کے بعد جب آپ علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو یہاں یہ ابو ذر اپنے قبیلے کو لے کے آئے، اور پھر باقی قبیلے نے بھی اسلام قبول کیا۔